بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پہلی ذمہ داری کہ جو ہم وہی اس پر نازل کرتے ہیں، یتلو علیہم، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاوت، وہ قرآن مجید تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، جسے انگلش میں آپ ریڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ریڈنگ کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، یہ پہلی ذمہ داری۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسری ذمہ داری وہ تزکیہ بھی کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے، اپنے فہم و فراست کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے مالوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری روحانی بھی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ہر طرح سے تمہیں پاکیزگی کا درس دیتا ہے، شرک اور کفر کی علائش سے تمہیں پاک کرتا ہے، ان دروس کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے۔ تیسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن مجید کا معلم بنا کر کے ہمیں اسے بھیجا ہے، صرف پوسٹ مین نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ پرویزیت کا فتنہ، انکار حدیث کا یہ بھی سب سے بڑا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول کی حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے، ایک پوسٹ مین کی ہے۔ یہ ڈاکیے کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ خط کا لفافہ کھول کر گھر والے کو وہ خط پڑھ کر سمجھا کر جائے، اس کی ذمہ داری یہ ہے چٹھی جو پتہ اس لفافے پر لکھا ہے وہ گھر تک چٹھی پہنچا دے، پھر چلا جائے۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چٹھی کو پڑھیں، پھاڑیں، کھولیں، سمجھیں نہ سمجھیں۔ ڈاکیے کی دیانت داری یہی ہے کہ وہ چٹھی اس گھر تک پہنچا دے۔ لیکن رحمت عالم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب بیان فرمایا صرف ڈاکیے کی حیثیت نہیں رکھتا، 4 حیثیتیں رب العالمین نے بیان فرمائیں۔ یتلو علیہم، آپ پر پڑھ کر سناتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم میں لازم نہیں کہ وہ متن پڑھ کر سناتا ہو، دنیا میں ساری دنیا کی جامعات میں دیکھیے، یونیورسٹیوں میں دیکھیے، کالجوں میں دیکھیے، اسکولوں میں دیکھیے، مدارس میں دیکھیے، کبھی کوئی بھی بندہ کسی استاد پر اعتراض نہیں کرتا کہ میاں آپ نے بچے کو سمجھاتے ہوئے جو بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں اپنی طرف سے دی ہیں، یہ اس کتاب میں کہاں ہیں؟ کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جب استاد بورڈ پر بچے کو ایک بات سمجھا رہا ہوتا ہے، کتاب میں سے ایک متن کی کوئی بات لکھتا ہے، پھر اسے سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ مثالیں دیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تشریحات کرتا ہے، توضیحات کرتا ہے، جس سے طلباء کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہی نظام ہے، اور آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ جو استاد نے اپنی طرف سے کچھ باتیں کر کے بچے کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر بچے نے یہ باتیں امتحان کے اندر لکھی تو ہم سارے نمبر کاٹ دیں گے اور اس کو فیل کر دیں گے۔ ایسا ہے کوئی نظام؟ نہیں۔ اس لیے کہ کتاب کو معلم کی حیثیت ہی جبھی ہے، وہ معلم کہلاتا ہی جبھی ہے۔ اگر صرف متن ہی کافی ہے اور معلم نے وہی متن کی ریڈنگ ہی بچوں کو کرا دی تو پھر تو ہر بندہ کتاب خریدا ہے، اور گھر میں ڈاکٹری کی کتابیں نہیں ملتی مارکیٹ میں، لیکن وہ ہم کتابیں خرید لیں یا ان کے خلاصے خرید لیں اور گھر میں ہم وہ کتاب ڈاکٹری کی پڑھ کر کیا خیال ہے ہم ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ باورچیوں کی کتابیں ملتی ہیں، فلاں دسترخوان، فلاں دسترخوان، فلاں دسترخوان، اتنی کتابیں ملتی ہیں، آدمی وہ کتاب پڑھ کر اور وہ ترکیبیں دیکھ کر گھر میں کھانے پکانے لگ جائے۔ کبھی مٹھائی کالی ہوئی پڑی ہے، کبھی پیلی ہوئی پڑی، کبھی پیاز جل گئے ہیں، کبھی لہسن جل گئے ہیں، کبھی نمک کم ہے، کبھی مرچ کم ہے۔ استاد سے سیکھنا پڑتا ہے، صرف کتاب کا متن کافی نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن تک مسلسل
آتے رہے. عملی تربیت نماز کی دے کر کے گئے. پہلے دن ساری نمازیں پہلے ٹائم پر، دوسرے دن ساری نمازیں دوسرے ٹائم پر، اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اسی طرح نماز ادا فرما رہے تھے جس طرح جبریل پڑھ رہا تھا. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول رفع الیدین کر رہے تھے، ہاتھ سینے پر باندھ رہے تھے. اور صحابہ کو آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھا ہے. تو پوری کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جبریل نے سیکھی، جو رسول اللہ کو سکھائی، پھر رسول اللہ نے جو صحابہ کرام کو سکھلائی، اور پھر اس کی عملی تربیت دی. استاد صرف متن دینا، صرف میسج دے دینا کافی نہیں. استاد کی ذمہ داری یہ ہے وہ اس بات کو سمجھائے. پھر فرمایا والحکمہ، قرآن مجید میں جگہ جگہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے تجھ پر کتاب اتاری اور حکمت اتاری. یہ جو جگہ جگہ کتاب کے ساتھ اور حکمت، یہ اور حکمت کیا چیز ہے؟ اور حکمت وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی ہے. جو حکمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور اس حکمت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس دیا، صحابہ کرام کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے اس دین کو، اس بات کو سمجھا. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. میں حدیث کے الفاظ نہیں بیان کر رہا کہ آپ اعتراض کریں میاں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے. فرمایا انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتا ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں جہاد کیا، روزے رکھے، کپڑے پہنے، کھانا کھایا، مسکرائے، چلے پھرے، بھاگے، سوئے، جاگے، عبادت کی، شادیاں کی، تعلیم دی، تربیت کی. سارا کام اس وحی کی پیروی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے رب کی طرف سے جو وحی ہوتا ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی یہی حکمت ہے، اور یہ اتباع وحی ہے. یہ وحی کی اتباع ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا، آپ اس کی پیروی فرما رہے تھے، اس کی پیروی آپ کر رہے تھے. دوسرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، ایک اعتراض ان کا پہلا دیکھیے، آپ اگر ہر اعتراض کے ساتھ ایک بات آج سبق کے طور پر آپ اپنے ذہن میں لے کر کے جائیں، کبھی بھی کسی پرویزی سے، منکر حدیث سے آپ کی بات ہو تو یہ بات آپ بوانگ دہل کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو عزت دے گا اور فتح دے گا. وہ یہ بات بڑی دعوے سے کرتے ہیں کہ جی ہم صرف قرآن کو جانتے ہیں، چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قرآن کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے. اور یہ بھی ان کا ایک ڈھونگ ہوتا ہے، جب بات ہوتی ہے تو وہ فوراً ادھر کبھی تاریخ کا حوالہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، حدیثیں جی 250 سال بعد لکھی گئی. آپ فوراً پوچھیں، آپ تو کہہ رہے تھے ہم قرآن کے سوا کچھ نہیں مانتے، یہ بات قرآن میں ہے؟ یہ بات قرآن میں ہے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی؟ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے نا. آپ تو قرآن کے سوا مانتے کچھ نہیں، تو یہ بات کہاں سے لی کہ جی تاریخ میں ہے؟ اب آپ کہہ رہے تھے میں قرآن کے سوا کچھ نہیں مانتا، اب آپ کہہ رہے ہیں میں تاریخ کو مانتا ہوں. تاریخ کو مان رہے ہو؟ اچھا، حدیث کو اس لیے نہیں مان رہا کہ وہ 250 سال بعد لکھی گئی. جس تاریخ میں یہ حوالہ ہے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئیں، وہ تاریخ کب لکھی گئی؟ وہ تاریخ کب لکھی گئی؟ ظاہر بات ہے وہ اس سے بھی بعد ہوگی، چونکہ اس میں حوالہ ہے کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئیں. بھلے وہ 1 سال بعد ہو، لیکن ہوگی اس کے بعد. تو جو اس سے بھی بعد ہے اسے تو تو مان رہا ہے، تاریخ کو تو مان رہا ہے جو حدیث کے بعد ہے. 250 سال کے بھی بعد ہے اسے تو مان رہا ہے، اور حدیث کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ وہ 250 سال بعد لکھی گئی.
یہ کیسی ایتھنٹک ہے، یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ یعنی کوئی ایک رائے نہیں ہے، کوئی ایک منہج ہی نہیں ہے، ایک قرار ہی نہیں ہے۔ آپ ہر بات میں کوئی بات ان کی طرف سے آپ کہیں جی پہلے قرآن میں دکھیں، کہ ٹھیک ہے جی ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، جی آپ قرآن میں دکھیں، قرآن نے یہ قید لگائی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ بات ماننا جو قرآن کے موافق ہو، وہ بات ماننا جو قرآن کے موافق ہو۔ پہلی بات دیکھیے، دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن کے خلاف ہونا اور قرآن سے زائد ہونا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ قرآن کے خلاف ہونا اور بات ہے، اور قرآن سے زائد ہونا اور بات ہے، بالکل دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ یہ اس کو خلط کرتے ہیں، خلط ملط کر کے ایک بات کہتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے کوئی ایک حکم کیا ہے، فرض کر لیجئے قرآن کہتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنا چہرہ دھوو، کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھوو، سر کا مسح کرو اور ٹخنے سمیت اپنے پاؤں دھوو۔ یہ قرآن مجید نے 4 باتیں ہمیں کہہ دی۔ اب حدیث کہتی ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ پہلے ہاتھ دھوو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر منہ دھوو۔ قرآن نے منہ چہرہ پہلے نمبر پر کہا، حدیث نے چہرے کو چوتھے نمبر پر کہا۔ اب پھر چہرہ، پھر کوہنی، پھر مسح، پھر پاؤں۔ پھر قرآن کا جو وضو ہے وہ 4 باتوں پر ہے۔ حدیث میں ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنی، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر منہ دھونا، پھر بازو دھونا، پھر سر کا مسح، پھر کانوں کا مسح۔ اگرچہ حدیث کا الگ سے مسح نہیں، اسی میں سر سے ہاتھ گردن تک لے جائیں، پھر ہاتھوں کو واپس لے آئیں، اسی میں گردن بھی آگے، پھر اس کے بعد پاؤں ہے۔ اب یہ حدیث کا جو وضو ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن سے زائد ہے، قرآن سے زائد ہے۔ خلاف جب ہوتا کہ قرآن جو چیز کہہ رہا ہے، حدیث کہتی نہیں نہیں نہیں، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، چہرہ بالکل نہیں دھونا، کونیاں یہ ہاتھ بالکل نہیں دھونے، مسح بالکل نہیں کرنا، پاؤں بالکل بھی نہیں دھونے، بلکہ دوسری چیزوں کا حکم ہوتا۔ یہ تھا خلاف۔ حدیث نے وہ ساری چیزیں لی، اس سے کچھ زیادہ لی۔ اب کیوں لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کتاب تو اتاری لیکن آپ کو حکمت بھی دی ہے۔ اب ایک آدمی گاڑی کا مکینک ہے، میں اکثر مثال لیتا ہوں، گاڑی کا مکینک ہے، وہ ڈیزل گاڑیوں کا کام کرتا ہے، گاڑی کے نیچے لیٹا ہوا ہے، کبھی کیا کھولتا ہے کبھی کیا کھولتا ہے، ہاتھ سارے کالے سیاہ تیل سے بھرے۔ اب وہ کالے ہاتھوں کے ساتھ ادھر تھوڑی دیر اذان ہوئی، اور سعودیہ والے ٹائم بھی بڑا تھوڑا دیتے ہیں، فٹافٹ دکانیں بند کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اب یہاں دکانیں بند کر کے وہ سیدھا مسجد میں گیا، اور جناب وہ کہا کہ جی میں تو جی حدیث ودیث تو میں جانتا نہیں، میں تو پکا اہل قرآن ہوں، وضو کروں گا قرآن والا۔ اب وہ قرآن والا وضو کرنے کے لیے بیٹھا، پانی کا چلو بھرا، سب سے پہلے اس نے اپنے چہرے پہ چھپکا مارا اور پھر اس کو اچھی طرح مسلنا شروع کیا۔ چہرہ جب مسل دیا، ظاہر بات ہے جو کیفیت ہاتھوں کی ہوگی وہی کیفیت پھر چہرے کی بھی ہو جائے گی۔ نماز پڑھ کے اس نے کہا چلو یار دوپہر کا ٹائم ہے، لنچ ہے، تھوڑا سا گھر سے کھانا بھی کھاتا چلوں۔ جب وہ نماز پڑھ کے گھر گیا، اس کے اپنے بچے جو صحن میں کھیل رہے تھے، آپس میں بھاگ دوڑ رہے تھے، جیسے انہوں نے ابا کو دیکھا چیخ کے اماں کو چپک گئے، چیخ کے اماں کو چپک گئے۔ کیوں؟ کہ اماں گھر میں بلا آ گئی ہے، ہو آ گیا، ہو، یہ ہو گھر میں آ گیا ہے، وہ ابا کو نہیں پہچان رہے۔ یہ قرآن کا وضو ہے۔ ارے قرآن کے وضو پہ عمل کرو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے، چاہے جائے کہ اسلام کی شناخت تمہاری باقی رہے، تمہاری جسمانی شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکیمانہ حکمت تھی کہ منشا چہرے کو دھونا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے چہرے کو دھو رہا ہے پہلے اسے تو دھو لے۔ مقصود چہرے کا دھونا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے چہرے کو دھو رہا ہے پہلے اسے تو دھو لے۔ ہو سکتا ہے تو کراچی والا ہو سکتا ہے تو بنگلہ دیش والا ہو، پان کا بڑا عادی ہو، بعض لوگوں کے منہ بالکل پان دان بنے ہوئے ہوتے ہیں،
ادھر سے بھی پیک, ادھر سے بھی پیک, دانت بھی کتھے چونے سے ایسے نظر ہی نہیں آتے کہ یہ پورا کتھا ہے یا دانت ہے, کچھ فرق نہیں لگتا. اب اسلام نے بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تو منہ دھو کے کھڑا ہو اور اس کے بعد ادھر سے بھی رال ٹپک رہی ہے, لال لال ادھر سے بھی ٹپک رہی, تو کلی کر کے پہلے اس سے تو صاف کر لے. پھر چہرے کو دھونے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ تو کھڑا ہو, یہاں سے بھی چلغوزہ نکل رہا ہے, یہاں سے بھی چلغوزہ نکل رہا ہے, پہلے ناک میں بھی پانی ڈال کے اسے بھی اسی طرح جھاڑ لے تاکہ ناک بھی تیرا صاف ہو جائے. اب تیسرے نمبر پر اب یہ ہے کہ تو چوتھے نمبر پر چہرے کو دھو لے. اب یہ بالکل اسلامی طریقہ اور حکیمانہ طریقہ, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے تعلیم دی. یہ قرآن سے زائد ہے, قرآن کے خلاف نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں. میں کہتا ہوں اگر نبی کا رشتہ قرآن سے جدا کر دے تو یقین مانیے ان پرویزیوں کی دعوت کرو اور ان کو کتے کھلاؤ, اس لیے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی الحم سے لے کر والناس تک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں بھی کتے کی حرمت بیان نہیں فرمائی. پورے قرآن میں گدھوں کے کباب کھلاؤ ان کو, شامی کباب بنا کے گدھے کے, چھپکلیوں کا قیمہ کھلاؤ ان کو, بلی کے کوفتے کھلاؤ ان کو, گدھے کے سری پائے کھلاؤ ان کو. کیونکہ قرآن مجید میں کہیں نہ گدھے کی حرمت نہ بلی کی, پورے جانوروں میں سے, پورے درندوں میں سے قرآن صرف ایک جانور کی حرمت کا اعلان کرتا ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. بس خنزیر کے سوا پورے قرآن مجید میں کسی جانور کی حرمت نہیں. جاؤ, یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. کیوں؟ اللہ رب العالمین کو پتہ نہیں تھا کہ چھپکلی بھی حرام ہے اور یہ کتا بھی حرام ہے اور یہ بلی بھی حرام ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا. لیکن اللہ نے قرآن مجید میں ساری باتیں نہیں بیان فرمائیں. کیوں نہیں بیان فرمائیں؟ اللہ نے جان بوجھ کر بیان نہیں فرمائی. کیوں جان بوجھ کر بیان نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ میرے رسول کی ضرورت قدم قدم پر باقی رہے. اگر میں ساری باتیں قرآن مجید میں بیان کر دوں تو میرے رسول کو پوچھے گا کون؟ حالانکہ میں نے رسول کا محتاج بنایا, پھر بھی لوگ کہتے ہیں میاں تفصیل لکل شے تبیان لکل شے. اللہ نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی ہے, ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو حالانکہ اللہ نے ایسا کیا نہیں. دیکھو اقیم الصلاۃ, اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو, لیکن پورے قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے ان نماز کے اوقات کیا ہیں. پہلے اذان دینی ہے, پھر تکبیر کہنی ہے, پھر ظہر کی رکھتے ہیں, فجر کی رکھتے ہیں, پہلے سنتے ہیں بعد کی سنتے ہیں, یہ فرض ہیں. رکوع کسے کہتے ہیں, قیام کسے کہتے ہیں. سرکس والوں کی طرح پیچھے جھکنے کا نام رکوع ہے یا آگے جھکنے کا نام رکوع ہے. سجدہ کس طرح ہے نا ہے, ایک رکعت کے اندر قیام ایک ہے, رکوع ایک ہے, سجدے دو ہیں. یہ ترکیبیں قرآن میں کہاں ہیں؟ قرآن مجید حکم کرتا ہے. قرآن مجید کی اپنی ساری باتیں, حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ادھوری. قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی مسلمانوں اب اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھا کرو. اس قرآن سے پوچھو تو صحیح, جس درود و سلام کے پڑھنے کا حکم دے رہا ہے وہ درود و سلام ہے کیا؟ قرآن میں ہے کہیں درود؟ درود لکھی, درود ہزارہ, درود تاج یا درود ابراہیمی, کوئی ایک درود تو ہو. پورے قرآن مجید میں کوئی درود نہیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے درود پڑھو. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو آپ مسلمان ہوتے ہیں, پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور پھر دوسرے حصے میں پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ. جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں تیرا اور تو میرا, اور میں جھکوں گا تیرے آگے, مانگوں گا تجھ سے, اپنا دکھڑا سناؤں گا تو تجھے, اور راضی رکھوں گا تو تجھے. اب کسی نے اذان دی, نماز کا ٹائم ہو گیا, ذہن فوراً سوال کرتا ہے یا اللہ مسلمان تو میں ہو گیا, مسلمان تو میں ہو گیا, اب عبادت کا بلاوا آیا ہے, میں آپ کی طرف تیری طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں تجھے کیسے راضی کروں, تو کیسے راضی ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, میں کسی بات کا مسئلہ معلوم مجھے ہے ہی نہیں. اللہ نے جو دوسرا جز ہے نا, اس کا ہمیں محتاج بنایا ہے.
جب آدمی کو اللہ کہتا ہے تو نے صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ تو نہیں کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی تو نے پڑھا ہے نا، جبھی تو اسلام مکمل ہوگا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے، تو مجھ سے نماز کا طریقہ پوچھتا تھا نا، اب اس کو دیکھ، روزے کا طریقہ پوچھتا تھا نا، اس کو دیکھ، حج کا طریقہ تجھے چاہیے نا، اس کو دیکھ۔ اللہ رب العالمین نے قدم قدم پر ہمیں محتاج بنایا ہے رسول کا طریقہ سیکھنے میں، طریقہ جاننے میں، طریقہ سمجھنے میں۔ تفہیم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اور حدیث پر بے شمار اعتراضات ہوتے ہیں، حدیث عقل کے خلاف۔ جیسے سر سید نے اعتراض اٹھایا، معجزات کا انکار کیا، کیوں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ بھئی یہ کوئی بات عقل میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گزرے، سمندر کا پانی ایک طرف رک گیا، یوں کھڑا ہوتا چلا گیا، پھر فرعون آیا تو بولے وہ تو مد و جزر سا سمندر کا پانی، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ایک دفعہ ادھر آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اتفاق سے گزرے تو پانی کی موج اس طرف گئی، اور اتفاق سے جب فرعون کا نمبر آیا تو پانی کی موج اس طرف آ گئی، اور وہ بیچارہ ڈوب گیا، موسیٰ قسمت سے پار ہو گئے۔ یہ کوئی معجزہ ہے؟ یہ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ معجزات کا انکار کرتے تھے، اسے کہتے ہیں نیچری، یعنی نیچر سے وہ کہتے ہیں یہ ہر چیز کی ایک نیچر ہے، یعنی قدرتی نیچر کے طور پر یہ چیز ایسی ہو رہی ہے، فطری طور پر ایسا ہو رہا ہے، اس کو کوئی مجبوراً ایسا کر نہیں رہا۔ یہ چیز عقل کے خلاف، ان کے نام پر ایک نیچری مذہب بنا اور وہ لوگ۔ اسی طرح یہ فتنہ پیدا ہوا انکار حدیث کا، اسے ہم پرویزی بھی کہتے ہیں۔ پرویزی اس لیے کہتے ہیں کہ لاہور میں ڈاکٹر غلام احمد پرویز گزرا ہے، اس نے یہ غلام احمد نام کے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے مقام پر حملہ کیا، اور یہ دوسرا آیا اس خبیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حملہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات